اور عقیدہ دیا کہ اس قدر تمہارا توکل ہونا چاہیے. ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک. کا یقین رکھو جو اللہ نے تمہیں فائدہ دینا ہے وہ کبھی تم سے چوک نہیں سکے گا، ختم نہیں ہو سکے گا، ہر صورت میں ملے گا. اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نقصان پہنچانا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ نقصان پہنچے گا. جو فائدہ اللہ نے لکھا ہے وہ کبھی تم سے ٹال نہیں سکے گا، ملے گا. ہمارے ذمے کیا ہے کہ اپنے اسباب پورے کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا. فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تم سے پہلی امتوں میں ایک وہ جادوگر جو اپنی حکومت جادو کے ذریعے، شعبدہ بازی کے ذریعے لوگوں کو ڈرا کے وہ رکھتا تھا اور وہ سمجھتا تھا میری حکومت یوں چل رہی ہے. وہ جادوگر جو تھا جس کے ذریعے وہ سارا کام کرتا تھا، وہ جب بوڑھا ہونے لگا تو اس نے اپنی پوری سلطنت میں جو سب سے فطین، ذہین اور لائق قسم کا انسان تھا، بچہ تھا، اس کو اس نے ہائر کیا کہ اب اس جادوگر کا جادو اس کو سکھاتا ہوں تاکہ اس بوڑھے کے مرنے کے بعد پھر میری حکومت چلتی رہے. اللہ جب اسباب پیدا کرتا ہے تو اس نوجوان کو جب بھیجا جاتا تو جہاں وہ جادوگر کے پاس جاتا وہاں سے واپس لوٹ رہا تھا تو ایک اللہ کا ولی اسے ملا. یہ واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں، ہم کہتے ہیں وہ تو انبیاء تھے، وہ تو صحابہ کرام تھے، یقیناً ان کی بڑی عظمت ہے تو وہ تو ان کے لیے تھا. یہ واقعہ پیارے پیغمبر نے پہلی امتوں میں سے ایک عام شخص کا بیان کیا ہے جو نہ نبی تھا نہ نبی کا صحابی تھا. اللہ کے نبی اپنی امت کو کھڑا کرتے توکل پر. کیا عقل مانتی ہے کہ ایک شخص جو دریا پر سودا لینے گیا ہے اور سودا بہت بڑا تھا، پیسے کم پڑ گئے، 1000 دینار چاہیے اس کو، 1000 دینار 20 دینار ہوں تو 7.5 تولے سونا بنتا ہے. حساب لگا لیں پھر بات کہاں جاتی ہے. 7-8 کروڑ روپیہ بنتا ہے. سامنے دیکھے ایک بندہ آ رہا ہے، دیندار ہے، مذہبی لگ رہا ہے، مسلمان لگ رہا ہے، واقف نہیں ہے. اسے کہنے لگا بھائی اجنبی ہوں، یہاں سودا لینے آیا تھا، سودا بہت بڑا لے بیٹھا ہوں، پیسے کم ہو رہے ہیں، 1000 دینار دو، 7-8 کروڑ روپیہ دے دو. بھائی کون ہے آپ؟ میں یہاں اجنبی ہوں، ایمان والا ہوں اور ایمان کے واسطے سے میں تمہیں کہتا ہوں میری مدد کرو، 1000 دینار ادھار دو، فلاں ڈیٹ کو دے دوں گا. اب یہاں ایمان کا امتحان ہے، اسلام کا واسطہ پیش کر رہا ہے، ایمان کا واسطہ پیش کر رہا ہے. اب اتنا بڑا واسطہ پیش کیا، اس نے کہا فاتنی بے شہید، کوئی گواہ لے آؤ تاکہ میں یہ سودا تمہارے ساتھ کر لوں. کہتا کفا باللہ بینی و بینک شہیدا، میرے اور تیرے درمیان اللہ گواہ ہے، اس سے بڑا گواہ تو بتاؤ. بندہ لاجواب ہو گیا. کہتا فاتنی بکفیل، کوئی ضامن لے آؤ. کا کفا باللہ بینی و بینک کفیلا، میرے اور تیرے درمیان ضامن اللہ ہے، اس سے بڑا ضامن ہے. یہ بات ہے ایمان کی. اس وقت نہ کوئی چیک چلتا تھا، نہ کوئی تحریر ہوتی تھی. تحریریں یقیناً ہوتی تھیں اور اس پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ تحریر کی حدیث میں خاموشی ہے، مگر اس نے 1000 دینار اس کو دیا، وعدہ کر لیا فلاں دن کو دوں گا، سامان لے کے چلا گیا. جب وعدے کا دن آیا تو یہ آ کے دریا کے کنارے پر کھڑا ہے کہ میں نے اس بندے کو آج پیسے واپس لوٹانے، 1000 دینار واپس دینا ہے. فلم یجد مرکبہ، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سارے دن میں اس کو کوئی کشتی نہ مل سکی کہ وہ دریا پار جا سکے. یہ اللہ کے نبی ہمیں سمجھا رہے ہیں. صحیح بخاری وغیرہ میں امام بخاری رحمہ اللہ نے متعدد مرتبہ اس روایت کو بیان کیا اور بہت سارے مسئلے اس سے اخذ کیے ہیں. اور یہ بندہ پریشان ہے، اللہ کو گواہ بنایا تھا، اللہ کو ضامن بنایا تھا، اس تک اگر آج سامان نہ پہنچا سکا تو آج کے بعد وہ کسی پر اعتماد نہیں کرے گا اسلام اور ایمان کی بنیاد پر، کوئی اللہ کے واسطے کو قبول نہیں کرے گا. پریشان پڑا ہے. ایک لکڑی لی، اس میں سوراخ کیا اور 1000 دینار تھیلی سمیت اس میں ڈال دیا. عقل نہیں مانتی. ہم میں سے کوئی بندہ کیا یہ یقین رکھتا ہے کہ میں آج ایسا کر سکوں گا؟ 7-8 کروڑ روپیہ ایک
لکڑی میں ڈالا ہے اور اس کو اوپر سے لکڑی کو بند کیا ہے اور اس کو ایک طرف رکھ کے اللہ سے سامنے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ جو میرے بس میں تھا، جو میں نے اسباب پورے کرنے تھے، میں یہاں کھڑا تھا، کشتی ملی نہیں ہے، تو موقع دیتا میں اس تک پیسے پہنچاتا، یا اللہ میں نے اسباب پورے کیے ہیں پر اب میرے پاس وسائل جو تھے میں نے کیے، اب یا اللہ اس تک پہنچانا تیرے ذمے، یا اللہ جو میرے بس میں تھا میں نے کر دیا، اب تیری قدرت کاملہ تو کیسے پہنچاتا ہے۔ بسم اللہ کر کے اس نے اس لکڑی کو 7-8 کروڑ روپے کو 1000 دینار کو پانی میں پھینک دیا۔ واللہ کیا اس بندے کا ایمان ہوگا، کیا اس کا یقین ہوگا، کیا اس کا اپنے رب پر توکل اور بھروسہ ہے۔ ہم تو 100 روپیہ نہر کے اس کنارے رکھ کے دیکھیں، اس کنارے لگتا ہے، باتیں ساری دنیا کو فتح کرنے کی کر رہے ہیں، توکل کی کمزوری موجود ہے۔ اگلا بندہ کھڑا کیا تھا، یار جانتا نہیں تھا کون، پیسے دے بیٹھا ہوں، پتہ نہیں آتا کہ نہیں آتا۔ شام تک جب وہ اس نے دیکھا کوئی نہیں آ رہا، گھر لوٹنے لگا، فوجد خشبۃ، اس نے دیکھا ایک لکڑی پڑی ہوئی، اٹھا لی کہ چلو آیا ہوں۔ تو گھر میں جا کر فلما نشرھا وجد المال، جب اس کو چیرا تو اس میں 1000 دینار بما رکا اس کو مل گیا کہ یار مجھے معاف کرنا، میں آج خود آنا چاہتا تھا نہیں آ پایا، پر جو میرا وعدہ تھا میں نے اس کے مطابق تیرے پیسے تیرے پر بنا دیے۔ اگلا دن ہوا، پہلی کشتی پر بیٹھا اور پہنچ گیا، اس بات پر بھی یقین ہے کہ میں پیسے پہنچا چکا ہوں، اس تک پہنچ جائیں گے، لیکن یہ سوچ کر کہ کوئی دلیل نہیں ہے اس کو ہاتھ میں دینے کی، آگے اس کے پاس کہنے لگا یار معاف کرنا، کل پیسے دینے تھے، کل میں نہیں آ پایا تو یہ آپ کے پیسے۔ پھر اگلے بندے کا بھی ایمان دیکھیں، وہ مسکرا کے کہتا ہے یہ امتحان اس کا لینا جو بے ایمان ہو، میں ایمان والا ہوں، جو کل تو نے 1000 دینار بما رکا بھیجا تھا مجھے کل ہی مل گیا۔ اللہ کے نبی نے یہ کیا بیان کیا امت کو، توکل پہ کھڑا کیا ہے کہ اگر آپ کا اس یقین کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ آپ اللہ کے ساتھ ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ ایسے توکل کرنے والوں کو محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، ان کو محبوب بنا لیتا ہے، اور جو اللہ کا محبوب بنا اللہ اس کی کوئی چیز پیچھے نہیں رہنے دیتا۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔